ہندوستان کا اتہاس تقریباً 5000 سالوں سے زیادہ پرانا ہے، جسے ہم انڈس ویلی سویلائزیشن سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر صرف 2000 سالوں کی ہی بات کی جائے تو بھارت ورش اپنے گود میں کئی سبھیتا، سانسکرتک اور دھارمک مولوں کو سنجوئے ہوئے اینشینٹ دور سے لے کر میڈیول ایج اور کولونیل ایرا سے آج تک کئی آکرمن پرتی آکرمن اور لوٹ پاٹ کو جھیلتا آیا ہے۔ پھر چاہے انویژن آف آرین اوور دراویڈین ہو یا ترکش پرشین اٹیک، انویڈنگ آف مغل امپیرر ہو یا برٹش کولونائزیشن رولنگ، یا پھر اندرونی ذات پات کے جھگڑے یا دھرم کے نام پر دنگا فروغی، یہ سچ ہے کہ الگ الگ دور میں تواریخ اپنے حساب سے لکھی گئی، جس میں کئی سچے فیکٹ جھوٹی کہانیوں میں دب گئے اور جھوٹا فیکٹس سچی کہانیاں بن گئی۔ ضرورت ہے اتیت میں ہوئی گھٹنا کے روٹ کاز کو جاننے کی۔ ہم بات کریں گے سومناتھ پٹ یا دیو پٹن کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچا کر لوٹے جانے کے پیچھے تتھے کو لے کر، جس کا ذمہ دار محمود غزنوی کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک بات جان لیجئے کہ دنیا کے زیادہ تر راجاؤں اور بادشاہوں کا مقصد کسی ریاست یا ملک پر حملہ کرنا اس کے مذہب پرچار کے لیے بالکل نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس اپنی ڈائنیسٹی کو پھیلا کر ان لوگوں پر حکومت کرنا اور ان کے دولت کا استعمال کر کے اپنی ریاست کو فروغ دینا تھا۔ بادشاہ اپنے سپریم پاور کو ثابت کر اپنا برچسپ قائم رکھنا چاہتے تھے۔ تواریخ گواہ ہے کچھ چند ہی بادشاہ تھے جنہوں نے اپنے مذہب کے پھیلاؤ کے لیے کئی جنگیں لڑی، جس میں سمراٹ اشوک ایک بڑا نام ہے۔ ریناؤنڈ ہسٹورین پروفیسر رومیلا تھاپر نے 9ویں صدی سے 18ویں صدی کے سبھی پرانی زبان کی تواریخ اور 1951 کے سومناتھ مندر کی مرمت کے بنیاد پر مبنی اپنی کتاب سومناتھ دی مینی وائس آف ہسٹری میں یہ نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے سومناتھ مندر لوٹنے کی کوئی صاف تصدیق 18ویں سنچری سے پہلے کسی بھی سنسکرت اور پرشین کی تواریخی کتابوں میں نہیں ملتی، بلکہ 7ویں صدی کے لگ بھگ سومناتھ کے علاقے میں کچھ مورتیاں بیٹھائی گئی تھیں۔ اس وقت گجرات کے سمندری ساحل میں عربی تاجر آیا کرتے تھے۔ اسٹیٹ آف سومناتھ کے لوکل ہندو راجاؤں نے انہیں مسجد بنانے کے لیے زمین تک بھی ڈونیٹ کیا تھا۔ آپس میں لوگ ایک دوسرے سے تجارت کے غرض سے جڑے ہوئے تھے، جس کے ثبوت پرانے سنسکرت اور فارسی کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ نیلادری بھٹاچاریہ، سروے پلی گوپال اور کین پانیکر نے اپنی ریسرچ میں اس پر زوردار بحث کیا ہے۔ 15ویں صدی اور 11ویں صدی یا اس سے پہلے ہندوستان کے راجا اپنے سلطنت کے پھیلاؤ یا دولت حاصل کرنے کے لیے جنگیں کیا کرتے تھے اور عبادت خانوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ اس وقت کی یہ عام بات تھی۔ یہ ایک پاور کی لڑائی تھی، نہ کہ مذہبی لڑائی۔ دو بڑی سلطنت چولا اور چولکیاز نے آپس میں کئی بڑی جنگیں لڑی، دولت حاصل کرنے کے لیے مندروں کو بھی نقصان پہنچایا۔ نرسمہا ورمن فرسٹ نے 642 عیسوی میں چالوکیاز کے حکومت وتاپی کو فتح کیا اور گنیش جی کی مندر کو تباہ کر مورتیاں لے گیا۔ محمود غزنوی نے بھی ملتان پر ابو فتوح داؤد کے ریاست میں 2 بار حملہ کیا اور مسجد شہید ہو گئی۔ تھپر کہتی ہیں سنسکرت لٹریچر کے مطابق 10ویں صدی میں وہاں کوئی سومناتھ مندر نہیں تھا، بلکہ چھوٹے چھوٹے کئی مندر تھے، اور سومناتھ شہر میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے جین مت کے لوگوں نے کئی مندروں کو نقصان پہنچایا۔ ویسے ہندوستان میں 10ویں صدی کے آس پاس مسلمانوں کا آنا شروع ہو چکا تھا اور تاجر آیا کرتے تھے، لیکن پہلی بار محمد بن قاسم نے سندھ اور ملتان تک انویژن کی شروعات کی، جو کہ محمود غزنوی سے بڑھتا گیا۔ ادھر سلطان محمود غزنوی کو 1020 عیسوی سے ہی ہندوستان کے نارتھ ویسٹ میں فتوحات مل رہے تھے، اور ادھر کاٹیاوار کے سومناتھ مرکز علاقے سے محمود کو کئی خطوط موصول ہوئے۔ مانا جاتا ہے کہ خط میں سلطان کی مدد کی گزارش کی گئی۔ بتایا جاتا ہے وہاں کے لوکلز اپنے پیشوا، راجا اور مہنت سے پریشان تھے، ان کی عزت اور دولت خطرے میں ہو چکی تھی۔ عبادت خانے کو غلط کام کرنے کا اڈا بنا لیا گیا تھا۔ یہ بات سلطان کو اچھی نہیں لگی اور محمود نے کاٹیاوار کے ذمہ دار سے جواب طلب کیا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ ایسا 2 یا 3 بار ہوا۔ آخری بار مدد سے گہار کا خط خون سے لکھا ہوا حاصل ہونے پر سلطان اپنی فوج کا رخ سومناتھ کی جانب موڑ دیا اور لگ بھگ 2500 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے سومناتھ پہنچا۔ اس کے فوج میں 35% لوگ ہندو مذہب کے ماننے والے تھے۔ قریب 12 آرمی جنرل میں 5 ہندو تھے، جیسے تلک، شونگی، ارجان اور ہند وغیرہ۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ کسی مذہب کے لیے یا مذہب کے خلاف نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف ایک کوشش تھی۔ خیر، چھوٹی سی دفاع کے بعد راجا راجپال نے سمجھوتا کر لیا۔ غزنوی سومناتھ مندر کے ظلم ستم کو ختم کرانے میں کامیاب رہا اور مندر کے 20,000 گولڈن دینار اپنے ریاست کے فروغ کے لیے یہاں سے لے گیا۔
آپ اسے لوٹ سمجھے یا استعمال میں لانا میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ جاتے جاتے سلطان نے وہاں کے ہی ایک لوکل ہندو راجا کو سومناتھ کا پیشوا بنا کر الوداع ہوا۔ کہتے ہیں کہ جو اشرفی اس نے چلائی اس میں عربی اور سنسکرت دونوں کے الفاظ تھے، جو کہ مذہبی میل جول کی بہتر مثال تھی۔ 1872 میں ایچ ایم ایلوکے اور ایٹ جانسن نے ہسٹری آف انڈیا ایز ٹولڈ بائی اون ہسٹورین میں پہلی بار یہ بتانے کی کوشش کی کہ محمود غزنوی نے ہی مندر کو نقصان پہنچایا اور اسے لوٹنے کا ذمہ دار تھا۔ 1842 میں ہسٹورین الیگزینڈر ڈو نے فرشتہ کے 1772 کی نیریٹیوز کے ذریعے ہسٹری آف ہندوستان میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ غزنوی نے مندر سے سینڈل ووڈ کا گیٹ چرایا اور اسے غزنہ لے گیا۔ اسی لیے گورنر جنرل آف انڈیا ایلن برو نے گیٹ آف پروکلامیشن کو پاس کیا اور برٹش افغان وار کے بیچ ٹروپ کو بھیج کر گیٹ واپس منگوایا۔ لیکن بعد کے تفتیش میں معلوم چلا کہ یہ گیٹ انڈین اوریجن کا تھا ہی نہیں اور نہ ہی اس میں سینڈل ووڈ پایا گیا، اور یہ ایک فالس پروپیگنڈا ثابت ہوا۔ انگریز ہمارے ہندوستانیوں کو ان کا خیر خواہ بتا کر ان کے بیچ جھگڑا کرانا چاہتے تھے، چونکہ انہیں 1857 میں ہندوستانیوں کی زبردست بغاوت کا سامنا کرنا پڑا اور انگریز حکومت خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت ہندوستانی اصل تواریخ کو بدلنے کی کوشش کی اور بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے، جس کا خامیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں۔ اگر دی ہوئی جانکاری آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ آپ کا تحقیق انسائٹ اسٹوڈیو۔